بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 16 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی سرخیوں پر۔ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک کے نظام زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دینے والے مہلک کرونا وائرس کے پاکستان میں بھی کیسز اور اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے معاون خصوصی ندیم افضل چند کا استعفیٰ منظور کر لیا، جس کا اطلاق فوری ہوگا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کا بوئنگ 777 طیارہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر مقامی حکام نے قبضہ میں لے لیا۔ پرواز PK 895 کراچی سے آج کوالالمپور پہنچی تھی۔ برازیل کا کہنا ہے کہ آکسیجن میں کمی کی وجہ سے اسپتالوں میں موجود کرونا وائرس کے مریض دم گھٹنے سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے شہر الخلیل کے قصبوں اور دیہاتوں میں صہیونی آبادکاروں کی مخالفت کرنے والے فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں پولیس وردی میں ملبوس طالبان دہشت گردوں کے حملے میں 13 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا میں حکمران جماعت کی ایک تقریب میں فوجی پریڈ کے دوران دنیا کے سب سے طاقتور اور بڑے سب میرین لانچنگ بیلسٹک میزائل کی رونمائی کی گئی ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی پیامبر اعظم 15 عظیم فوجی مشقوں کا آخری مرحلہ 1800 کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن کے بڑے بحری جہاز کو تباہ اور دور مار میزائلوں کی اسٹریٹجک اقدام کی کامیاب کارروائیوں کے ساتھ انجام پایا۔ انڈونیشیا کے ایک جزیرے سولاویسی میں 6.2 شدت کے زلزلے سے درجنوں عمارتیں منہدم ہو گئیں، جبکہ 34 افراد جاں بحق اور 600 سے زائد زخمی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک کے نظام زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دینے والے مہلک کرونا وائرس کے پاکستان میں بھی کیسز اور اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں سرکاری سطح پر اعداد و شمار کے حوالے سے قائم کردہ پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 2432 کیسز سامنے آئے، جبکہ 45 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ تاہم 2793 لوگ خوش نصیب تھے جو اس وبا سے شفائی یاب ہو گئے۔ یوں اب تک ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,16,770 ہو گئی ہے، جس میں سے 4,72,099 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 10,908 تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح ملک میں فعال کیسز کی تعداد 33,763 رہ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے معاون خصوصی ندیم افضل چند کا استعفیٰ منظور کر لیا، جس کا اطلاق فوری ہوگا۔ کابینہ ڈویژن سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ندیم افضل چند کا پارلیمانی رابطے پر معاون خصوصی کے عہدے کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ کابینہ ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ندیم افضل چند کے استعفے کی منظوری کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ خیال رہے کہ ندیم افضل چند نے بلوچستان کے علاقے ماچ میں ہزارہ کے 10 کوئلے کے کانکنوں کے وحشیانہ قتل پر مانیہیز ٹویٹ کے 4 دن بعد جمعرات کو اپنا استعفیٰ دے دیا تھا۔ وزیر اعظم کے دھرنا دینے والوں کے متاثرین کے ذریعے انہیں بلیک میل کرنے کے متنازع تبصرے کے فوراً بعد ندیم افضل چند نے ٹویٹ میں مقتول کانکنوں کے غمزدہ اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بے بس بے گناہ مزدوروں کی لاشوں، میں شرمندہ ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کسی رکن کا نام لیے بغیر خبردار کیا تھا کہ جو لوگ حکومت کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں پہلے استعفیٰ دینا چاہیے اور پھر سوشل میڈیا پر ان فیصلوں پر تنقید کرنی چاہیے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کا بوئنگ 777 طیارہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر مقامی حکام نے قبضہ میں لے لیا۔ پرواز PK 895 کراچی سے آج کوالالمپور پہنچی تھی۔ ذرائع کے مطابق طیارے کی لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر ملائیشیا میں PIA کا طیارہ قبضہ میں لیا گیا ہے۔
ایئر لائن نے 2015 میں بوئنگ 777 طیارہ ویتنام کی کمپنی سے لیز پر حاصل کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق PIA طیارے کو قبضے میں لینے کی کارروائی مسافروں کے سوار ہونے کے بعد کی گئی۔ طیارہ ملائیشیا کی مقامی عدالت کے حکم پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ لیز پر لیے گئے طیاروں کے واجبات کی عدم ادائیگی پر کارروائی ہوئی۔ ترجمان PIA کا اس واقعے سے متعلق کہنا ہے کہ ملائیشیا میں PIA کا ایک طیارہ عدالتی حکم پر قبضے میں لیا گیا ہے۔ ترجمان PIA نے کہا ہے کہ ملائیشیا میں عدالتی حکم پر طیارے کو قبضے میں لیا جانا ایک ناخوشگوار صورتحال ہے۔ PIA حکومتی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ ذرائع کے مطابق مسافروں کو طیارے سے اتار دیا گیا، جبکہ جہاز کا 18 رکنی عملہ بھی کوالالمپور میں پھنس گیا ہے۔ جہاز کے عملے کو اب 14 دن قرنطینہ میں گزارنا ہوں گے۔ برازیل کا کہنا ہے کہ آکسیجن میں کمی کی وجہ سے اسپتالوں میں موجود کورونا وائرس کے مریض دم گھٹنے سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ریاست میں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں اچانک تیز اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اسپتالوں پر شدید دباؤ ہے، جبکہ آکسیجن کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حکام نے دم گھٹنے سے مریضوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر آکسیجن کے سلنڈر سے بھرا ٹرانسپورٹ طیارہ بھجوائے۔ دوسری جانب یورپی یونین کی رکن ریاستوں کو کورونا ویکسین کی فراہمی میں رواں برس مارچ تک کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1/3 یورپی اقوام نے اپنی گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ زیادہ تر ممالک کا کہنا ہے کہ انہیں توقع سے بھی کم کورونا ویکسین فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی قیامگاہ پر ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کے کولڈ اسٹوریج میں کورونا ویکسین کی 10 لاکھ ڈوزز بلا استفادہ پڑے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے شہر الخلیل کے قصبوں اور دیہاتوں میں صہیونی آبادکاروں کی مخالفت کرنے والے فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح نابلوز کے جنوب میں ہوارا چیک پوسٹ کو عبور کرنے والے ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کیا۔ دوسری جانب بیت المقدس کے ایک فلسطینی نوجوان کو صہیونی فوجیوں نے شعفات کیمپ میں اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ رام اللہ کے شمال میں واقع المغیر قصبے میں غاصب صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں فلسطینیوں کے پتھراؤ کے نتیجے میں ایک صہیونی فوجی زخمی ہوا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطینی علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بناتے اور فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس وقت بھی صہیونی حکومت کی جیلوں میں 4700 فلسطینی قیدی موجود ہیں، جن میں 250 بچے اور 47 عورتیں بھی شامل ہیں۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں پولیس وردی میں ملبوس طالبان دہشت گردوں کے حملے میں 13 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صوبے ہرات کے ضلع غوریان کی پولیس چیک پوسٹ پر پولیس اہلکار کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ پولیس کی وردی میں ملبوس طالبان دہشت گردوں نے ان پر پہلے دستی بم پھینکے اور پھر ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ طالبان دہشت گرد کارروائی کے بعد اسلحہ اور گاڑیاں بھی ساتھ لے گئے۔ ہرات پولیس کے ترجمان نے کہا کہ حملہ آور طالبان دہشت گرد تھے جو پولیس کی وردی پہنے ہوئے تھے۔ شمالی کوریا میں حکمران جماعت کی ایک تقریب میں فوجی پریڈ کے دوران دنیا کے سب سے طاقتور اور بڑے سب میرین لانچنگ بیلسٹک میزائل کی رونمائی کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا میں ایک فوجی پریڈ کے دوران بیلسٹک میزائل لانچنگ آبدوز کی رونمائی ہوئی۔ اسے سب میرینز میں دنیا کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی پیامبر اعظم 15 عظیم فوجی مشقوں کا آخری مرحلہ 1800 کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن کے بڑے بحری جہاز کو تباہ اور دور مار میزائلوں کے اسٹریٹجک اقدام کی کامیاب کارروائیوں کے ساتھ انجام پایا۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی پیامبر اعظم 15 عظیم فوجی مشقیں جمعے کے روز ایران کے وسطی صحرائی علاقے میں شروع ہوئی ہیں اور ہفتے کے روز ان مشقوں کا ایک اہم ترین مرحلہ 1800 کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن کے بڑے بحری جہاز کو تباہ اور دور مار میزائلوں کی کامیاب اسٹریٹجک کارروائیوں کے ساتھ انجام پایا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے پیامبر اعظم 15 فوجی مشقوں میں شاہد 181 سے موسوم ڈرونز کی طاقت کا مظاہرہ کیا، جو بیک وقت سرچ آپریشن، دشمن کی نگرانی اور جنگی مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون 1500 کلومیٹر کی دوری اور 25,000 فٹ کی بلندی تک مسلسل 4.5 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے۔ شاید 181 قسم کے ان ڈرونز کی اجتماعی پرواز ایک انتہائی پیچیدہ مشن شمار ہوتا ہے کہ جسے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس انجینئروں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کیا ہے۔
इंडोनेशिया के एक जजीरे सोलावेसी में 6.2 शिद्दत के जल्जले से दर्जनों इमारतें मुनहदम हो गईं, जबकि 34 अफराद जाँ बहक और 600 से जायद जख्मी हैं। इतलात के मुताबिक इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में 6.2 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिसका मरकज माजन शहर से शुमाल मशरिक में 6 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। खौफनाक जल्जले में दर्जनों रिहायशी इमारतें जमीन बोस हो गई, जिसमें सैकड़ों अफराद दब गए। इमदादी कामों के दौरान रेस्क्यू इदारों ने 34 लाशें निकाली हैं, जबकि 600 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामे तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए बेहद तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफिज।